ہے کہ احادیث کو درایت اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اب بعض صحابہ کرام میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، یعنی درمیانے لوگ بھی تھے، چیزوں کو سمجھنے والے بھی تھے۔ بعض اوقات انہوں نے چند ایک الفاظ پکڑے ہیں اور ان کو روایت کر دیا آگے، وہ آگے مصیبت کھڑی ہوگی۔ میں آپ کو بخاری مسلم سے ایک مثال دوں، ضمناً میرے ذہن میں آیا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا، لیکن دیکھیں ان کو بھی کہاں پہ غلطی لگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا نا تو بیمار ہو گئے، یعنی بالکل اب قریب المرگ تھے۔ مشکات میں بھی آتا ہے، یہ حدیث آتی ہے۔ تو لوگ ان کے پاس رو رہے تھے کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ حدیث اما عائشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے حضرت عمر کے حوالے سے، اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے اما عائشہ کے پاس پردے میں، ٹھیک ہے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی۔ روایت کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ کس کے سامنے؟ اما عائشہ کے سامنے۔ یار اہل حدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن انہوں عزم کرنا کوڑی گلنا نہیں، لیکن عزم کریو۔ اب اما عائشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پہ رحم کرے، اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اما عائشہ۔ حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے، صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے۔ اما عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ الزمر کے اندر آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سر لاجیکل ہے بات کہ نہیں؟ یہ لاجک حضرت عمر کو نہیں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو نہیں سمجھ آئی، دونوں فقیہ صاحب ہیں، اور اما عائشہ ان کو سمجھ آ گئی، کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا۔ لہٰذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں، کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں نا، میں نے ان کی تعویل کی ہے قرآن کی روشنی میں۔ صحیح۔ اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، قرآن نے واضح کہا ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، آپ کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے کہ لمیٹڈ ہے لیکن اختیار تو ہے۔ اچھا، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی، کانٹیکسٹ بتا دیا، حضرت عمر کو بھی پتا، عبداللہ بن عمر کو کافروں کے بارے میں بات کی تھی، اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا چنگا سی، کتنا زبردست سی، خیر خواہ سی، اگے جنت ہی چوئے گا۔ ظاہر کافر بھی تو اپنے حساب سے کوئی جنت سمجھتے ہیں نا، وہ رو رہے نوحہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ بات کی انجینئرنگ کی اما عائشہ نے، انجینئرنگ کی تو سمجھ آئی نا، ورنہ تو نہیں سمجھ آنی۔ حضرت عمر کو بھی نہیں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو بھی۔ اور پھر ساتھ ہی اما عائشہ نے ایک اور مثال بھی ڈال دی، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی حال ہے جو حضرت عمر نے دوسری بات بھی سمجھی ہے۔ اچھا، ہاں جی، کلیب بدر والی، کلیب بدر والا جو بدر کے کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے، یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے، یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے ہو نا تو ہمیں۔ تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی، ان کا عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے، کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں، تم تو اس دنیا میں ہو نا، دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو۔ انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے، اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے۔
بالکل ٹھیک. تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی؟ ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون، وہ جان چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں. ام عائشہ وہابی نہیں سن، نہ ہی بابی سن. ہاں دیکھو نا جی، یہ بات کر دیتے ہیں نا جی، وہابیوں والی باتیں ہیں، یہ فلاں فلاں ہے، آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات. لہٰذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا، تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ صحیح. ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے پہ؟ جی بھائی، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں؟ ہاں جی حدیث ہے، اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا، تو میں بغیر پردے کے اہتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی، اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا باپ. لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے حجاب کا اہتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں. صحیح. اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئیں، پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کیے. انہوں نے کہا دیکھ لو نا، حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے، اسی تو پردہ کرتی تھی. ایک آڑی مڑائی نا سر، تکیا کتنے دماغ پہنچے ہے سر؟ شیطان کا دماغ بڑی دور تک پہنچتا ہے، لیکن سر انجینئرنگ ہو جائے نا پھر شیطان دے پر کٹے جاندے پھر تھلے آ جاندہ. وہ میں انجینئرنگ کرنا وا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ کا اگر یہ عقیدہ تھا نا کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور میں ان کے اس دیکھنے کی وجہ سے پردہ کر رہی ہوں، تو سر حضرت عائشہ کا تو وہ عقیدہ تھا جو آپ کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو مردوں کے سننے کے بھی قائل نہیں تھی، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ کلیب بدر والی. جی. تو جو اما عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہ ہو اور حضرت عمر کی بیان کردہ حدیث میں حضرت عمر کی غلطی نکالیں اور قرآن کی آیت سے ان کی تعویل کریں، وہ اما عائشہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ تو سننے کی بھی قائل نہیں. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا جہاں پہ سننا ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو مردے کے دفنانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی مردہ سنتا ہے، بس اتنا، دیکھتا نہیں سنتا ہے وہ صرف ایک لمحے میں، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 واپس چلے جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ اندر جاتا ہے. واپس اس کے رشتہ دار اور مال اور اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو جس کے اعمال ساتھ آئے نا اس کو جب قدموں کی یعنی وہ آواز آتی ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ رلائے بھی کوئی نہیں کیا تھا. منو دب کے ٹور بھی گئے تھے، کیوں یا میرے کو مال ہے، میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں. بالکل صحیح. اور جو برا ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ میت جو ہے وہ اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے، زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے، کیونکہ وہ سن لیں تو بندے نہ مان جائیں. اور وہ اگر نیک میت تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ، اور بری ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو جہاں جہاں پہ میت کا کلام بولنا سننا ثابت ہے وہ تو ہم مانتے ہیں. مطلقاً میتیں نہیں سنتی، قطعاً نہیں سنتی. یہ تو اما عائشہ کا عقیدہ نہیں تھا. پھر یہ اما عائشہ کے بارے میں یہ کلیم کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت عمر سے اس لیے حجاب کرتی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں. تو سر میں اس میں تھوڑی سی مزید انجینئرنگ کرتا ہوں. جو شخص 8-10 فٹ نیچے قبر سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو حجاب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. سر جو دیوار کے پار دیکھ لے اس کے سامنے آپ کپڑے بھی پہن کے آ جائیں کوئی بالکل صحیح. تو وہ اتنے ملی میٹر کپڑے کو نہیں کراس کر سکتا جو اتنی موٹی دیوار کراس کر رہا ہے. اے انجینئرنگ ہے سر، اے مولویوں کو نہیں آندی، انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بات کریں یہ کہانی ہے وہ کرایا کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے. اے فضول باتیں آپ کرتے ہیں. یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا اس طریقے سے مطلقاً سننے والا. یہ یعنی صحابہ کرام کے بعد یہ اس طرح کے عقیدے آئے. ہم اس عقیدے کو شرک نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ خلاف سنت عقیدہ ہے.
اہل سنت میں کچھ ائمہ کا بھی عقیدہ رہا ہے، خود امام ابن تیمیہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں، اور یہی چیزیں جب میں نے ابن تیمیہ کی نکال کے اہل حدیثوں کے سامنے رکھی ہیں تو اہل حدیث بجائے امام ابن تیمیہ کو طلاق دیتے ہیں میرے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. بھئی کسی دی زنانی پیڑی نکل آئے تو اپنی زنانی نو روئے، جو بندہ دس رہا ہے کہ تیری زنانی یہ کر دی ہے اس پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے اگر وہ سچ بتا رہا ہے. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ مخالفت شروع کر دی. بہرحال ہم نے تو چونکہ سچائی بیان کرنی ہے چاہے کسی کو بھی بری لگے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. علمی کتاب.